سوشل میڈیا پر کی گئی آپ کی غلط پوسٹ اور محفل میں مزاح میں کی گئی غلط بات اور آپ کا ایک غلط فیصلہ آپ کی سالوں کی محنت سے بنائی گئی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین لوگ دولت سے زیادہ کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟ اپنی عزت کی، اپنی ریپوٹیشن کی، اپنی ساکھ کی۔ کیونکہ اگر آپ کی عزت سلامت رہی تو آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، اور اگر ایک یہ چیز داغدار ہو گئی تو آپ جیتی ہوئی بازی بھی ہار جائیں گے۔ رابرٹ گرین کی کتاب 48 لاز آف پاور کا 5واں قانون کہ اپنی ساکھ کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کریں۔ آپ کی ساکھ، آپ کی ریپوٹیشن ایک شیشے کی مانند ہے جس میں اگر ایک کریک آ جائے تو آپ اس کو جتنا مرضی جوڑ لیں، اس کا پرانا عکس واپس نہیں آ سکتا۔ آپ نے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا کہ بیٹا پیسہ آج ہے تو کل نہیں، لیکن عزت چلی گئی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، کیونکہ جب ایک دفعہ بھروسہ ٹوٹ جائے تو پھر آپ کی ہستی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سوچئے آپ کے محلے میں یا آپ کے شہر میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو اس بات کے لیے مشہور ہے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے اور یہ غریبوں سے فیس نہیں لیتا، تو سوچئے اگر ایسے ڈاکٹر سے کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ خود اس کی پردہ پوشی کریں گے، خود اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ کے محلے میں کوئی ایسی دکان ہے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تو اگر وہ کتنی اچھی پیکنگ کر لے، وہ کتنے ہی ڈسکاؤنٹ کیوں نہ لگا لے، کوئی اس پر اعتبار نہیں کرے گا۔ طاقتور بننا ہے تو اپنی ایک ایسی پہچان بناؤ کہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اگر آپ کے قول میں سچائی ہے اور آپ کے کام میں ایمانداری ہے تو لوگ آپ کے نام پر کاروبار کریں گے، آپ کے نام پر ووٹ دیں گے، اور یہاں تک کہ آپ کے نام پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ تو آج ہی اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں، اپنی زندگی میں ایک ایسا اصول قائم کریں جس پر آپ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ کی زبان ہو، آپ کی ایمانداری ہو یا آپ کا ہنر ہو۔ اپنی ساکھ کو اتنی مضبوط دیوار بنا دیں کہ دشمن کا ہر وار اس سے ٹکرا کر خود ہی پاش پاش ہو جائے۔ یاد رکھیں، ساکھ بننے میں عمریں گزر جاتی ہیں اور اس کو برباد ہونے میں صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے، اس لیے اپنی ساکھ کے چوکیدار خود بنے۔ اگر ہم اسی قانون کو اسلام کی روح سے دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی پہاڑی کو صفا پر چڑھ کر پہلی بار جب دعوت دی تو انہوں نے لوگوں سے کیا سوال پوچھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں سے کہا کہ اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا جی، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے کہ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار اور اپنی ساکھ کو بطور دلیل بنا کر پیش کیا۔ یہی وہ اسلامی اصول ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کی عزت، اس کی کردار اور اس کی ساکھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے عہد و پیما اور امانتوں کی حفاظت کرو۔ ہمارے ہاں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ مومن وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ جب آپ کی زبان کی یہ ساکھ بن جاتی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔